آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک وسلم علیک یا جد الحسن والحسین۔ سامعین و حضرات، آج ہم سب بھائی محمد ارشد صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جن مائی صاحبہ کی نماز جنازہ میں ہم شامل ہوئے ہیں اور یہ مائی صاحبہ جس سفر پر روانہ ہو رہی ہے، اللہ اپنے محبوب نبی کے نالانی پاک کے تصدق سے، محبوب نبی کے نواسوں کی برکت سے، اس ماہ مقدس کی برکت سے اللہ یہ سفر ان پر آسان فرمائے، اور رہتی دنیا میں انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے اندر ان سے اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال صالحہ اس رب کی رضا کے لیے جو انہوں نے اعمال کیے، اللہ وہ اعمال ان کے قبول فرما کر انہی کے لیے صدقہ جاریہ اور انہی کے لیے ذریعہ بخشش آمین، اور باتقاضا بشریت سرزد ہونے والی جملہ خطائیں اللہ ان کی معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بھی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اس سفر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو مقامات میں سے میں نے جو قرآن کریم کے چند الفاظ تلاوت کیے، وہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو۔ والدین جب صحت یابی کی حالت میں ہوں، تندرست ہوں، ان کے پاس مال و دولت ہو، اولاد کی کفالت کر رہے ہوں، تو ہر اولاد کو وہ والدین، وہ ماں باپ بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، اس کو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، اولاد ان کے ساتھ پیار کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ادب کے تقاضے اور یہ حکم، یہ ان کی فرمانبرداری یا ان کی خدمت اس وقت بھی انسان پر لاگو ہوتی ہے، اور جب یہ بیماری کی حالت میں بستر پر پڑ جائیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہو، یہ ہماری خدمت کے محتاج ہوں، ہماری خدمت کے حقدار ہوں، تو اس وقت بھی ہم یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس وقت بھی ہمیں والدین کے ساتھ ان چیزوں کی، ان کی ضروریات اور ان کی خدمت، ان کی قدرت اور ان کے جو مقامات ہیں، اور ان کو جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جن وہ چیزوں کی وہ طلب کرتے ہیں، وہ چیزیں مہیا کرنا اولاد کی وہ ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، نبی کا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج میری ان شانوں اور میری عظمتوں کو دیکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ جہاد کی فضیلت کتنی ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرنا، اسلامی سرحدوں پر پیرا دینا، اور اسلام کے پرچم کو سر بلندی کے لیے انسان جب تلوار اٹھاتا ہے، جب جہاد کرتا ہے، وہاں پہ انسان کا کوئی ذاتی اور فائدہ نہیں ہوتا، فقط کیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی سر بلندی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا جائے، اور اسلام کے جو مخالف لوگ ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ اور اگر انسان اس سفر پر جب ارادہ کرتا ہے، یہ کتنا عظیم سفر ہوتا ہے، یہ کتنا برکت والا سفر ہوتا ہے، اس سفر میں واپس پلٹنے والا اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو اس سفر پر روانہ ہوتا ہے، اور یہ جہاد کرتے کرتے اگر شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے تو اس شہید کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ جب شہید کی روح اس کے جسم سے
پرواز کرتی ہے، نکلتی ہے تو وہ براہ راست اللہ کی پاک بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو دیدار کروا دیتا ہے۔ یہ کتنا عظیم سفر ہوتا ہے۔ حضور کی پاک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ زندہ ہے۔ تو حکم ہوا جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، اور جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں تلے رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتنا عظیم سفر کے لیے صحابی رسول اجازت طلب کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس جہاد کے اس سفر کو چھوڑو، شہادت کا رتبہ بڑا ہے، اور اگر یہ جہاد کرتے کرتے تم زخمی ہو کر واپس پلٹتے ہو تمہیں غازی کا لقب ملتا ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن اس سفر کو تم طلب کرو۔ تمہارے گھر میں جو تمہاری بوڑھی ماں ہے تم جا کر اس کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ جنت تب ہوں گے جب ہماری زندگی میں ہم اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی صورت میں ان کو پائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ان کا دل جیتیں گے، وہ ان کا دل ہم پر خوش ہوگا تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور جہنم وہ اس وقت ہمارے لیے بنے گے جب جنت ہمارے گھر میں ہماری اپنی ضرورتوں کے لیے تڑپ رہی ہو اور ہماری خدمت کے وہ مستحق ہوں، ہم ان کی خدمت نہ کریں۔ وہ جنت جو اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اللہ نے جس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہوا ہے، اگر اس جنت کو ضرورت خدمت ہو تو ہم سفر پر روانہ ہو جائیں، ہم بڑے بڑے اور معاملات میں چلے جائیں، ہم بڑے بڑی تبلیغوں پہ چلے جائیں، بڑے بڑے کاموں میں ہم اعلان کرتے پھریں، تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ جنت ہما جنتوں کا او نارو کا جو جنت ہے اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، جس کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جنت کا وہ درجہ جو دیا ہوا ہے، جب ہم اس کی خدمت نہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی، حدیث نبوی کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب ہم خلاف عمل کریں گے تو جہنم تو ہمارا مقدر بن جائے گی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بڑے گناہ اس کے متعلق میں تمہیں آگاہ نہ کروں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اور تیسرا گناہ جو آج ہم ہر روز میں اور آپ کثرت، آپ تو اچھے آدمی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اکثر زیادہ ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا 3 کبیرہ گناہ ایسے ہیں، یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروانا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پا کر اس کی خدمت کرتا ہے، رات سال میں گزارا۔ اور ایک فرمان عالی شان جو میں نے دوسری آیا کریمہ پڑھی تھی اس طرف تو نہیں جانا نصیب ہوا، ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص حق آلودہ ہو ناک اس کی، حق آلودہ ہو ناک اس کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ کی حکم ہوا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو ان کی خدمت کا اس نے جنت میں آپ نے بھی مدد کر کے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة پروردگار عالم خالق ارض و سماء مالک مولا ہماری دعا کو درود پاک سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دوران نماز جنازہ جتنا بھی تیری رضا کے لیے جو ذکر ہوا جو نماز جنازہ جو تیری رضا کے لیے پڑھی گئی اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب انبیاء اولیاء شہداء صالحین اولیاء کاملین اولیاء امت و تمام امت مرحومہ مغفورہ کے روح کو پیش کرتا ہوں تمام کی بخشش و مغفرت فرما نیکوکاروں کے درجات میں بلندی عطا فرما حاصل خاص اللہ پاک بھائی ارشد صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول فرما کی بخشش و مغفرت فرما جس سفر پر روانہ ہو رہی ہیں اللہ اس سفر ان پر آسان فرما سفر کی تمام مشکلاتیں ان کے لیے آسان فرما قبر کی راحتیں اللہ انہیں نصیب فرما قبر کی گھبراہٹوں سے اللہ انہیں محفوظ فرما قبر کی وحشت اور قبر کی گرمی سے اللہ انہیں محفوظ فرما قبر کے عذاب سے اللہ انہیں نجات عطا فرما قبر میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب فرما قبر کا حشر تمام مناظریں آسان فرما کر باروز محشر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما اور صراط کے مقام پر گزرنے میں آسانیاں عطا فرما جتنے بھی احباب نماز جنازہ میں حاضر ہوئے شامل ہوئے اللہ سب کو قدم قدم کا سلامتی عطا فرما مجاہدین کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ